پاکستان میں جو دہشت گردی کا ایولیوشن ہوا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اور ایک ایکسٹینشن سے میرا اپنا ذات کا ایک تعلق ہے. شور بلوچستان کی اپنا کانٹیکسٹ ہے، پختونخوا کا اپنا کانٹیکسٹ ہے، دوسرے صوبوں کا اپنا کانٹیکسٹ ہے. بٹ چاہے وہ مذہبی دہشت گردی ہو، چاہے وہ اس قسم کی سو کالڈ سیپریٹسٹ نیشنلسٹ دہشت گردی ہو یا کوئی اور جو پولیٹیکل وائلنس کا طریقہ کار ہو، اس کا پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف مخالفت کرتے آ رہے ہیں مگر اس دہشت گردی کی وجہ سے ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے، اور obviously اس ملک نے بہت نقصان اٹھایا ہے. جناب اسپیکر، ایک ذاتی حیثیت سے جب سے میں بچہ تھا میں یہ دہشت گردی دیکھتا آ رہا ہوں. میں وزیر اعظم کا بیٹا تھا، 1 سال کا ہوگا، 1 سال سے تھوڑا زیادہ. ان زمانوں میں مجھے وزیر اعظم کے گھر سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ ناکام واقعہ کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے لندن میں رکھا تھا ایک پروٹیکشن کے لیے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی اپنی زندگی میں بہت سے اساسینیشن کے کوششیں کی گئی. کوئی مذہبی دہشت گرد تھے، کوئی لسانی دہشت گرد تھے، کوئی آخر کار شہید محترمہ بینظیر بھٹو خود دہشت گردی کی وجہ سے شہید ہوئی. اور جو اس شہادت کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کا لہر بھرتا رہا، چاروں صوبوں میں یہ آگ پھیلا. ایک دن ایسا نہیں گزرا جس میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا. اور ان دنوں میں بھی جناب اسپیکر کافی مایوسی تھا، کافی پریشانی تھا کہ آخر ہم کب اور کیسے نہ صرف اس دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں گے مگر ان کو شکست دلوا کے پاکستان کو ترقی کا راستہ پہ لے کے جا سکیں گے. مگر پاکستانی قوم نے جو ناممکن تھا وہ ممکن کر دیا. جو پوری دنیا کا اتحاد افغانستان میں نہیں کر سکا، پاکستان کے عوام، پاکستان کی شہری، پاکستان کے پولیس، پاکستان کا افواج، پاکستان کے ہر ایک شہری نے اس جنگ میں اپنا حصہ ڈال کے پاکستان کو ان دہشت گردوں سے پاک کر دیا تھا. ہمارا سیاسی قیادت سے لے کے عام شہری تک
ہماری فوجی آفیسر سے لے کے ہمارے پولیس افسران تک ایسے کوئی طبقہ نہیں ہے جناب اسپیکر جس نے اس جنگ میں قربانی نہ دی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہم سب کا کامیابی ہے کہ یہ ہاؤس متحد ہوا اکراس پولیٹیکل لائنز. تب بھی پاکستان طریقہ انصاف کا اپنا سیاست تھا، دوسری جماعتوں کا اپنا سیاست تھا، پولرائزیشن عروج پہ تھا، ان کا دھرنا کا سیاست چل رہا تھا. مگر ان دنوں میں بھی جب ایک ایسے ثانیہ، ایک ایسے واقعہ ہوا جیسے اے پی ایس کا واقعہ تھا، تو ہم نے اپنا سیاست کو ایک طرف رکھ کے قومی مفاد کو ترجیح دی، نیشنل ایکشن پلان کو انڈورس کیا، چاروں صوبوں میں ان سے مقابلہ کیا، اور پاکستان سے اس نیٹ ورک کو ہم کہتے تھے اور فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے دہشت گردوں کی بیک بون توڑ دی ہے. ریکروٹ کر سکتے تھے نہ پاکستان میں ان پہ وہ کیپیسٹی، دہشت گردی کے واقعہ کر سکتے تھے. اور افسوس کے ساتھ جناب اسپیکر، وہ جو تمام کامیابیاں تھے ہمارے، اب ہم کھو بیٹھے ہیں، اور وہی دہشت گردی کا آگ پھر سے جل رہا ہے. مگر جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم ماضی سے زیادہ خطرناک دور سے گزر رہے ہیں. اس وقت جناب اسپیکر وہ یونٹی، وہ پولیٹیکل کنسنسس جو اس وقت ہم کامیاب تھے اپنانے میں، اس وقت ہم وہ کنسنسس آپس میں نہیں بنا سکیں. ہمارا اپنی کمزوریاں وجہ جو بھی ہو، ان کمزوریاں کا فائدہ یہ دہشت گرد اٹھا رہے ہیں. ہمارا لیک آف یونٹی کا فائدہ پاکستان کے دشمن، پاکستان کے عوام کے دشمن اور بین الاقوامی طاقتوں اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. پاکستان کے عوام، پاکستان کے مظلوم عوام کو نشانے پہ لے کر پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک وہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک دہشت گردی کے واقعے کرتے آ رہے ہیں. اور ہر دہشت گردی کا واقعہ جناب اسپیکر پچھلے دہشت گردی کا واقعہ سے زیادہ obnoxious ہے، زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور جناب اسپیکر، جو پچھلے ایک دو دن جو واقعہ چل رہا تھا، اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا. یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا کوئی سیاست نہیں ہوتا. اور جو مذہبی دہشت گرد ہوتے ہیں اصل میں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. یہ تمام تنظیمیں جو بھی وہ اپنے آپ کو نام دے دے، ان کا مقصد ہے قتل کرنے کا اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کا، دہشت پلانے کا اور ان کا مقصد حاصل کرنے کا. نہ وہ مذہبی دہشت گرد اسلامی ریاست چاہتا ہے، نہ یہ سو کالڈ بلوچ دہشت گرد آزادی اپنے حقوق چاہتے ہیں. جناب اسپیکر، وہ خون خرابہ کرتے ہیں، وہ پاکستان کی عوام کی ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں،
اور جو بین الاقوامی قوتیں ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کے لیے فائنینشیل سپورٹ اور باقی لاجسٹیکل سپورٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، ان کا جو ایمز ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سب کو نظر آ رہا ہے کہ جناب اسپیکر، یہ دہشت گرد پاکستان کے عام شہری کو قتل کر کے چین کو کیوں للکارتے ہیں؟ جناب اسپیکر، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس ٹرین میں جو بھی بے گناہ شہید ہوئے ان کا کیا تعلق ہے اس ریجن کا، جیو پالیٹکس کا؟ ان کا کیا تعلق ہے کہ پاکستان میں کیا نظام چل رہا ہے؟ یہ بے گناہ لوگ تھے جن کو ان دہشت گرد نے شہید کیے ہیں، اور اب ان کے لاشوں پہ اپنا جو بین الاقوامی ایجنڈا ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مگر دہشت گرد کو تنقید کرنا، ان کا مذمت کرتا، ان کا برا بھلا کہنا جناب اسپیکر تو بہت آسان ہے۔ یہ تو میں بھی کروں گا، یہ تو حکومت بھی کرے گا، یہ تو اپوزیشن بھی کرے گا۔ سوال جو ہمیں کرنا ہے کہ ان دہشت گردوں کو مقابلہ کرنے کے لیے ہم سے کیا ہو سکتا ہے؟ بطور سیاسی جماعت ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے کہ ہم ایک قسم کا پولیٹیکل کنسنسس اس ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تمام جو باقی ایجنڈا آئٹمز ہے اس پہ اپنا سیاسی بیان بازی اور سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے یا اپنا پوائنٹ سکور کرنے کے لیے ہم سیاست کرتے رہے، مگر ان درندوں کو مقابلہ کرنے کے لیے جو پارچنار سے لے کے بولان تک پاکستان کے عوام کو قتل کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، ہمارے عوام کے خون کے ساتھ ہولی کھیل رہے ہیں، ہم کم از کم آج یہ طے کر دیں کہ جو تمام سیاسی جماعتیں اس ہال میں موجود ہیں، ہم ایک دوسرے کے بارے میں جو بھی سمجھے، ہم یہ ماننے کہ یہ ہم سب کا دشمن وہ دہشت گرد ہے جنہوں نے کل کا واقعہ، جو کل کے واقعے میں ملوث تھے اور جو کوئی دہشت گردی کا واقعہ میں ملوث ہوگا۔ میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارا ڈیفنس منسٹر نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو اپریشیٹ کیا، اور میں نے کل بھی اپنا کوئی پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ پختونخوا کا تنقید کیا، حکومت کا بھی تنقید ہوتا ہے، لیکن اس مسئلہ پہ چاہے وہ چیف منسٹر بلوچستان ہو یا چیف منسٹر پختونخوا ہو، اگر وہ ہم سے کوئی مدد چاہتے ہیں کہ جو صوبائی ذمہ داریاں ہیں لا اینڈ آرڈر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کیسے ان کو مدد کر سکتے ہیں، تو obviously چاہے وہ حکومت ہو یا حکومت کے اتحادی ہو، انکنڈیشنل سپورٹ آفر کرنا چاہیے۔ اور اگر میرا وزیر اعلیٰ میں یا میرا صوبائی حکومت میں کوئی کمی پیشی تھی یا ہے، آپ ہمیں بتائیں، آپ ہمارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھامیں تاکہ ہم مل کر ان کو مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف تھا جب ہم نے پہلی بار نیشنل ایکشن پلان بنایا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نیشنل ایکشن پلان 2 نہیں بنا سکتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اس کا صرف کینیٹک
कंपोनेंट नहीं है। जब पीपल्स पार्टी के दौर में हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया तो हमने उस वक्त डायलॉग, डिटरेंस और डेवलपमेंट का पॉलिसी दिलवाया, चाहे वो बलूचिस्तान का मसाइल हो या पख्तूनख्वा में जो लेजिटिमेट कंसर्न्स वहां के अवाम के थे, साइल और वसाइल के, अपने हकूक के, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पे, वो हमने NFC अवार्ड में 18वीं तरमीम की सूरत में पूरे किए। मगर जो लोग हमारा आइन को नहीं मानते, जो लोग इंसानियत को नहीं मानते, जिन्होंने हथियार उठाकर दहशतगर्दी पूरा मुल्क में फैलाया, उनको हमने साउथ वजीरिस्तान में मुकाबला किया, आपने नॉर्थ वजीरिस्तान में मुकाबला किया, हमने कराची में मुकाबला किया, इन्होंने बलूचिस्तान में मुकाबला किया, इन्होंने फाटा में मुकाबला किया। हम पहले इनको शिकस्त दिलवा सकते तो हम एक बार फिर इनको शिकस्त दिलवा सकते हैं। जनाब स्पीकर, हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम अपने हकूक मांग रहे हैं, वो अपना आईनी हिस्सा का मुतालबा कर रहे हैं, अपने वसाइल के ऊपर, अपने सूबे के अपने मर्जी के मुताबिक चलाने के ऊपर अपना हिस्सा मांग रही को ठीक से अपना हिस्सा मांग रहे। तमाम जो वफाकी इश्यूज है वो तो इश्यूज है, वो चलते आ रहे हैं, मगर सबसे पहले मुतालबा ये है कि इनको जीने का हक दो, तहफ़्फ़ुज़ दिलवा दे, दहशतगर्दों से तहफ़्फ़ुज़ दिलवा दे। और हाँ, हमने भी दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशंस तो आपने करने हैं, मगर जो भी हमसे हो सकता है, जो भी इस मुल्क के इदारों से हो सकते हैं, कि जब आप दहशतगर्दों का मुकाबला करते हो, जब आप दहशतगर्दों को निशाने बना के हम ऑपरेशन करते हैं, और पूरा कौम उनके साथ है जब ऑपरेशंस होते हैं, मगर उनका भी पूरा कोशिश ये होना चाहिए कि कोलैटरल डैमेज ना हो, जो दहशतगर्द ना हो उनको वो कोलैटरल डैमेज के नतीजे में उनको नुकसान ना हो, ताकि यही दहशतगर्दी की तंजीमें उनके साथ जो नुकसान हुआ उनके साथ सियासत करके अपना मकसद को आगे नहीं बढ़ा सके। जनाब स्पीकर, अगर हम ये कंसेंसस नहीं बनाएंगे, अगर हम आपस में एक इत्तेहाद इस एक इशू पर हासिल नहीं करेंगे, अगर हम मिल के ये तय नहीं करेंगे, सियासत चलता रहेगा, हमारी बारी, आपकी बारी, किसी और की बारी का सियासत चलता रहेगा। लेकिन अगर हम अभी इस इशू को नहीं पकड़ते हैं और मुकाबला करते हैं, तो मैं इस मुल्क का वजीर खारजा रहा हूं और मैं इस हाउस से पूरा यकीन के साथ कह सकता हूं जनाब स्पीकर, कि जो कुव्वतें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और इस रीजन को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो यूनाइटेड है, वो अपने जो टारगेट है वो उसकी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। जो हमारे अपने मिस्टेक्स हैं अफगानिस्तान में, और जिस आजादी के साथ वहां के मुख्तलिफ दहशतगर्द आपस में मिलके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये जो नुकसान, ये जो आग बलूचिस्तान में आज जल रहा है, वो पहले पाकिस्तान के चारों सूबों में, फिर इस रीजन में, फिर पूरा दुनिया में फैलेगा जनाब स्पीकर। और हमने देखा है कि क्या नुकसान उस सूरत में पाकिस्तान के अवाम को उठाना पड़ता है। मैं एक बार फिर इस हाउस की कॉन्डेमनेशन में हम साथ हैं, मगर मेरा अपील ये है कि अब हमारा रद्द अमल में भी हमें साथ होना चाहिए। और उम्मीद है कि तमाम सियासी जमातें अपना पूरा कोशिश करेंगे कि हम ये टारगेट हासिल कर सकते हैं। वैसे जनाब स्पीकर, मैंने सदर पाकिस्तान की तकरीर पे बात करना था, सबका रोज़ा भी है, और मैंने अभी बलूचिस्तान का जो पोर्शन है वो मुकम्मल कर दिया है। मैं क्विकली सदर ज़रदारी की तकरीर में पे कंक्लूड करना चाहूँगा, फिर आपसे इजाज़त मांगूँगा। काश सदर ज़रदारी की तकरीर को भी उतना एहतराम और इज़्ज़त के साथ सुना जाता
جتنا پاکستان کے ممبران پارلیمان نے قائد حزب اختلاف کا تقریر سنا تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو صدر زرداری کی تقریر تھا وہ عام سیاسی تقریر نہیں تھا. وہ تاریخی تو اس لحاظ سے بھی تھا کہ 8ویں دفعہ صدر زرداری اس ہاؤس سے خطاب کر رہا تھا، مگر ساتھ ساتھ صدر زرداری کا تقریر ایک نفرت اور تقسیم کی تقریر نہیں تھی. صدر زرداری کا تقریر اتحاد اور کنسنسس کی تقریر تھی، اور اسی تقریر میں صدر زرداری نے اس ہاؤس کے ممبران جو کچھ اس وقت احتجاج کر رہے تھے تو شاید نہیں سن سکے، نے اپیل کیا کہ سیاست کا مطلب ہے گیو اینڈ ٹیک، اینڈ the best place for give and take is the National Assembly of Pakistan. صدر زرداری نے پھر اپنا تقریر میں معیشت کو کور کیا، دہشت گردی کو بھی کور کیا، فارن پالیسی کو کور کیا، اور جو پانی کا برننگ ایشو ہے اس کا بھی ذکر کیا. صدر زرداری نے حکومت کی معاشی ٹیم کا جو مثبت ریزلٹس ہے، خاص طور پہ جو حکومت کی پوائنٹ ہے کہ مہنگائی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اس کو صدر زرداری نے ویلکم کیا. مگر وہ ایسی کامیابی ہے کہ ہم سب کو ویلکم کرنا چاہیے، چاہے آپ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو. پاکستان کی معیشت کی ترقی، پاکستان کی ترقی ہم سب کا مفاد میں ہے، اور سب کی انٹرسٹ میں ہے کہ شور مچانے کے بجائے اس ایک پوائنٹ پہ آپ ضرور حکومت کی تعریف کرتے، اور ساتھ ساتھ پھر جو بھی آپ کا تجویز ہوتا کہ ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، جیسے صدر زرداری نے. ویسے ہی جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ایک دن پہلے صدر زرداری اسی ایشو پہ یہی اتحاد کے بات کر رہا ہے، اور افسوس کے ساتھ جن سے بات ہونا ہے سننے کے لیے تیار نہیں. صدر زرداری نے تو بین الاقوامی ایشوز پہ بھی بات کیا. ہمارا ریجنل پارٹنرز، انٹرنیشنل پارٹنرز فلسطین سے لے کے کشمیر تک کا بات کیا. جناب اسپیکر، کنالز پہ جو بطور وفاق کا نمائندہ صدر زرداری نے نیا کنالز کی مخالفت کیا اور کنسنسس پہ زور دیا. مگر جو بھی پوائنٹ تھا جناب اسپیکر، اور یہ ملک اور قوم دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف صدر زرداری کہے کہ مہنگائی میں کمی ہو رہا ہے، یہ اچھی بات ہے، عوام کو ریلیف دینا چاہیے، لوگوں کو روزگار دینا چاہیے، ایسے باتیں، اور دوسری طرف قیدی نمبر 804 کو رہا کرو. صدر زرداری کہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے، مل کے مقابلہ کرنا ہے، قیدی نمبر 804 کو رہا کرو. صدر زرداری کہے کہ فلسطین کے مظلوم عوام اور کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، قیدی نمبر 804 کو رہا کرو. صدر زرداری کہے کہ ہم نیا کلاس کا مخالفت کرتے ہیں، کوئی نیا پوزیشن نہیں ہے. 27 دسمبر ہم سب گری خطبہ بخش میں تھے، میں نے بھی واضح کیا، صدر زرداری نے بھی واضح کیا، کوئی نیا تو پوزیشن بھی نہیں ہے اس جماعت کی. جب ان کے حکومت نے 2 کنالز کی اجازت کی، ہم آن ریکارڈ پہ ہے، ان کا مخالفت کرتے آ رہے تھے. ہمارا ایک پوزیشن ہے کہ وفاق کے ایشوز پہ کنسنسس سے بنائے، ہم بھی کنسنسس بنانے کے لیے تیار ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ گرین پاکستان بائی ایکسٹینشن اور گرین پنجاب، گرین سندھ جیسے بھی جو ہمارے زراعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا کامیابی ہم سب کا کامیابی ہے. مگر اس پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرو. جناب اسپیکر،
ان کے لیے تو جذبہ ہوگا اور ہونا چاہیے اپنے قائد کے لیے, اپنے قائد کو رہا کرنے کے لیے, مگر ان کو ماننا پڑے گا کہ اس ملک میں دوسرے بھی لوگ ہیں, ہم بھی یہاں جیتے ہیں, اور ہمارا ووٹر, ہمارا کارکن, ہمارا ساتھی کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ اس کو قیدی نمبر 804 کہے, کوئی اور کہے, رہا کرے یا نہ کرے. ہم ان سے صرف اتنا کہتے ہیں کہ بطور ایک صوبائی حکومت پختونخوا کے ان کا قیدی نمبر 804 کو رہا کرنے کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں, ان کو یہ ماننا پڑے گا, چاہے وہ یہاں ہیں چاہے وہ وہاں ہیں. یہ میرا سنجیدہ ایڈوائس ہے ان کو. ہم اپوزیشن کی سیاست جانتے ہیں جناب اسپیکر, میں آپ کو سنجیدہ ایڈوائس دے رہا ہوں کہ آپ نے اگر صحیح سیاست کرنا ہے تو قیدی نمبر 804 کے علاوہ کسی اور چیز میں بھی تنقید کیا کرے ہم پہ. قیدی نمبر 804 کے ساتھ ساتھ آپ بے روزگاری پہ بھی تھوڑا غور دے. قیدی نمبر 804 کے ساتھ ساتھ یہ جو دہشت گردی کا آگ ہے اس میں کوئی پالیسی تو بنا دے. قیدی نمبر 804 کو رہا کرنے کے ساتھ ساتھ قبائلی علاقے سے لے کے پشاور تک ایک تو ترقیاتی منصوبہ کو شروع کر دے. ہم سمجھتے ہیں جناب اسپیکر کہ اس ہاؤس میں, اسی پارلیمنٹ میں, انہی لوگوں میں اور ان میں وہ اہلیت ہے, وہ صلاحیت ہے کہ ہم مل کے ان تمام مسائل کے اور سب سے بھر کے دہشت گردی کا مسئلہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اپنا سیاست رہے گا, ہم اپنا سیاست کرتے رہیں, مگر ایسے قومی ایشوز پہ ہم سب کو, چاہے وہ میرے جماعت کا سیاست ہو, تو ان کو ایک طرف رکھ کے ایک اتحاد حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہم مل کے پاکستان کے مسائل کا مقابلہ کریں اور مل کے جو بین الاقوامی سازشیں ہیں ان کا بھی مل کے ہم مقابلہ کریں. آپ سب کا بہت شکریہ. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتی ہے. دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے.